بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں دہشت گردوں کو چھوڑا گیا، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کو کراچی میں خوش آمدید کہیں گے، مکمل سیکیورٹی اور پروٹوکول دیں گے۔ سندھ نے ہمیشہ مہمانوں کو ویلکم کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام کا کراچی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ حکومت آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے، صحافیوں کے لیے جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ کسی شہر میں نہیں ہوا ہوگا، صحافیوں کے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اب چاہتے ہیں صحافت کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے۔ مرزا وہاب نے کراچی کی سڑکوں کی تعمیر کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا، کہتے ہیں اگلے 6 ماہ میں تمام انفراسٹرکچر کے کام مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پیپلز پارٹی خدمت پر یقین رکھتی ہے، لوگوں کی محبتیں ایسی ہیں، ہماری پریس کانفرنس جلسے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی، 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1,86,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 1,704 کا اضافہ، 1,86,766 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ 1 جنوری سے سٹاک مارکیٹ میں 10,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا۔ پنجاب کی مائیں بہنیں بیٹیاں کسی سے کم نہیں، جو چاہیں کر سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں ایک کمیونٹی ہیلتھ ورکرز پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب، کہا پنجاب کی باہمت خواتین اپنی صلاحیت سے پنجاب کی قسمت بدل دیں گی۔ 25,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر نکلے گی تو بیماریاں دور بھاگ جائیں گی۔ میڈیکل فیلڈ میں اپنا کردار ادا کر کے پنجاب کا سر بلند کرے گی۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کی شکل میں حکومت عوام کے دروازے پر جائے گی۔ مریم نواز کا کمیونٹی انسپیکٹرز کی تنخواہیں بڑھانے کا وعدہ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات، گزشتہ روز اڈیالہ میں کرائی گئی ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات میں دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا۔ بشرا بی بی کے وکیل کی جانب سے بھیجا گیا ضروری سامان بھی جیل انتظامیہ کو دیا گیا۔ کمبل، گرم کپڑے، میوہ، کھجوریں اور دیگر اشیاء شامل تھیں۔ پنجاب میں پرو ایکٹیو گورننس ہے، پنجاب کی بیٹیاں میدان میں نکلیں گی تو کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں تقریب سے خطاب، حکومت اب کود چل کر عوام کے پاس جائے گی، مائیں بہنیں مل کر پنجاب کی تقدیر بدلیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے دبئی کے تجارتی وفد داماک گروپ کی ملاقات، حکومتی اور تجارتی اثاثوں کی ٹوکنائزیشن تیز کرنے پر اتفاق، مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کے مواقع پر غور، داماک گروپ کا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے کہا دنیا بھر میں پاکستان آئی ٹی اور ڈیجیٹل انویسٹمنٹ کا ابھرتا ہوا مرکز بنائیں گے، پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین اور موزوں وقت آ چکا۔ سردی کا میدانی اور بالائی علاقوں پر قبضہ، لہ پاکستان کا سرد ترین مقام، پارہ -11 تک گر گیا، زیارت -9، استور -8، کلات اور کالام -7، سکردو -6 ریکارڈ، کوئٹہ اور نتیا گلی میں پارہ -4 سینٹی گریڈ رہا، اسلام آباد 1، پشاور 5، لاہور 6، کراچی میں درجہ حرارت 13 ڈگری ریکارڈ۔ تکنیکی اور آپریشنل وجوہات کے باعث پروازوں کو بریک لگ گئی، کراچی ایئرپورٹ پر پروازوں کا نظام الٹ پلٹ، فلائٹ آپریشن متاثر، 9 پروازیں منسوخ، کراچی سے بینکاک، مسقط، جدہ جانے والی پروازیں منسوخ، لاہور کراچی تربت جانے والی پروازیں بھی نہ جا سکیں۔ کراچی میں آوارہ کتوں کے بہتات سے مسائل بڑھ گئے، 5 روز میں 1000 سے زائد افراد کو کتوں کے کاٹ لیا۔ انڈس اسپتال میں 300، جناح اسپتال میں 400 اور سول اسپتال میں 350 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھارت میں آر ایس ایس کے انتہا پسند بے لگام اقلیتوں کی زندگی اجیرن، راجستھان اور بہار کے خون ریز واقعات نے بھارت کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا۔ دی ہندوستان گزٹ نے انتہا پسند مودی کے نام نہاد سیکولر بھارت کی کلئی کھول دی۔ بہار میں مسلمان مزدور نرشید عالم کو آر ایس ایس کے شرپسندوں نے بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ راجستھان میں ایک بزرگ مسلمان کو بھی ہندو تباہ نظریے کے شدت پسندوں نے جھوٹے الزامات لگا کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ گودی میڈیا منظم اسلام اور
مسلمان دشمنی میں نفرت کی ہندوتوا سیاست پھیلانے میں مصروف ہے۔ نیپال میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد کی بے حرمتی کے بعد حالات بے قابو۔ نیپال اور بھارت کے سرحد کے قریب واقع شہر برگنج میں مسجد میں توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور مسلمانوں کی املاک پر حملوں کے بعد شدید تناؤ پیدا ہوا، جس پر مشتعل عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ صورتحال بگڑنے نے حکام نے دارالحکومت کھٹمنڈو سے 130 کلومیٹر جنوب میں واقع اس سرحدی شہر میں کرفیو نافذ کر دیا، جس کے تحت عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ خلاف ورزی پر سیکیورٹی فورسز کو فائرنگ کے اختیارات بھی دیے گئے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقوں میں انتہا پسند عناصر کو سرحد پار سے ملنے والی حمایت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس سے اقلیتی برادری میں شدید غم اور غصہ پایا جا رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم نے قانون اور انسانی اصولوں کی دھجیاں اڑا دیں، جابرانہ اور عوام دشمن کارروائیاں جاری۔ صوبہ غزنی میں ٹرانسپورٹ ٹرمینل کے بہانے کسانوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر لیا، متاثرین کی دہائیاں، کہا یہ زمینیں صدیوں سے ان کی ملکیت رہی ہیں، زمینوں پر قبضہ ناانصافی ہے۔ برطانیہ میں فلسطینی سفارت خانہ کھول دیا گیا، فلسطینی سفیر حسام زملوت نے اسے تاریخی لمحہ قرار دیا۔ بولے فلسطینی مشن کو مکمل سفارتی حیثیت کے ساتھ سفارت خانے میں تبدیل کرنا محض نام کی تبدیلی نہیں، اقدام فلسطینی ریاست کے قیام کی سمت ایک واضح پیش رفت ہے۔ برطانیہ نے گزشتہ برس ستمبر میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا تھا۔ آذربائیجان کا غزہ امن مشن میں فوج بھیجنے سے صاف انکار۔ آذربائیجان کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی قسم کے امن فوجی مشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ سے غزہ میں امن فورس کی کارروائی سے متعلق 20 سے زائد سوالات پر رابطہ کیا گیا۔ اپنے ملک کے باہر کسی بھی فوجی کارروائی میں حصہ لینے پر غور نہیں کر رہے۔ انڈونیشیا میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، 16 افراد ہلاک، مسلسل بارشوں سے دریا ابل پڑے اور ڈیم کے بند ٹوٹ گئے، سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا، بعض دیہی علاقوں میں رابطہ منقطع ہو چکا، امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب سے سینکڑوں رہائشی مکانات، سرکاری عمارتیں، اسکول اور بنیادی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا۔ تائیوان کا F-16 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا، پائلٹ کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ہولین کاؤنٹی کے قریب طیارے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تائیوان کے صدر کا پائلٹ کو تلاش کرنے اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ہر ممکن کوشش کا حکم۔ افغانستان میں سونے کی کان پر خونی تنازعہ، 6 افراد جاں بحق، صوبہ تخار کے ضلع آب میں رہائشیوں اور طالبان رجیم سے منسلک کانکن کمپنی کے کارکنان میں جھڑپیں ہوئیں، دونوں جانب سے ایک دوسرے پر پتھراؤ اور فائرنگ کی گئی، کئی گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی گئی۔ مقامی افراد نے کانکن کمپنی پر پانی کے ذرائع تباہ ہونے کے اور ہراسانی کے الزامات عائد کیے۔